من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ. یہ آیت میں نے منتخب نہیں کی ہے، بلکہ خواتین کی طرف سے جو ہدایت نامہ آیا تھا اس میں یہ آیت منتخب تھی. آواز نہیں آ رہی؟ ایک دور تھا کہ لوگ اس کے محتاج نہیں تھے، 1,40,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع میں. 9 ہجری کو جو ہم نے حج کیا تھا 1,40,000 یا 50,000 کا مجمع تھا. جبل رحمت کی وادی میں پہلو میں کھڑے تھے ایک اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے خطاب کیا تھا 1,40,000 کے مجمع سے. نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ کوئی اور تھا. کیسے آواز پہنچی؟ یا تو کوئی معجزہ تھا، یا پھر یہ ہوگا کہ لوگوں نے بیچ بیچ میں آپ سے سن کے پہنچایا ہو، کوئی ترکیب کی ہو. مگر یہ تو نہیں تھا نا. زیادہ محتاجی بھی ٹھیک نہیں، مجھے ایک کافی ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے میری منتخب کردہ نہیں ہے، بلکہ آپ ہی لوگوں کی جو ذمہ دار ہوں گی انہوں نے منتخب کر کے دی ہے. اور آج کی گفتگو کا انہوں نے عنوان دیا ہے جنت میری منزل. مگر میرا خیال یہ ہے کہ منزل کے لفظ کو بدل کے جنت میری میراث کر دیں، زیادہ اچھا ہوگا. قرآن میں ہے کچھ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں اور بندیوں کی کچھ صفات بتائی ہیں، اوصاف بتائے ہیں، اور کچھ اوصاف بتانے کے بعد کہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یرثون الفردوس، فردوس ان کی میراث ہے. تو قرآن کی زبان میں جو بات ہے اس میں جان زیادہ ہے، اس میں مفہوم زیادہ ہے، زیادہ قریب تر ہے وہ. اس لیے ہم اسی آیت کو لیتے ہیں. اور جنت میری میراث آج کی تقریر گفتگو کا آغاز. یہ آیت جو منتخب کی ہے یہ سورہ حدید کی. نمبر کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اس آیت کا نمبر جو بھی ہو. بہرحال آخری آیت نہیں ہے یہ، پہلے کی ہے، دوسرے رکوع تیسرے رکوع کی. بالکل اسی طرح کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے. اور آپ میں سے جس کے پاس کاغذ ہے یا قلم ہے تو کچھ باتیں نوٹ کرتی جائیں. یہاں اس آیت میں ہے سابقون، اور وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی اس میں ہے سارعون. دوڑو، تیزی دکھاؤ. منزل نکلی جا رہی ہے، جو کوشش کر سکتے ہو کرو. سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی، بے بسی مت دکھاؤ.
بلکہ جو قوتیں بھی ہیں سمیٹ کر آگے بڑھو، تیزی دکھاؤ، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور اس آیت میں سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، تم سے کوئی آگے نہ بڑھ نہ پائے، ٹاپ کرو، فرسٹ ڈویژن پر بھی اکتفا نہ کرو بلکہ ٹاپ کرنے کی کوشش کرو، جیسے لڑکیاں ٹاپر ہوتی ہیں، یونیورسٹی کو ٹاپ کر جاتی ہیں، اس طرح آگے بڑھو، سب سے آگے بڑھو اور آگے بڑھو، سابقو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ یہ مقابلہ صحابیات میں بھی ہوتا تھا اور صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا دین کے معاملے میں۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مقابلہ دنیا کے بارے میں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر گھر ہے 5 بیڈ روم کا تو میں مقابلہ کروں گا کہ 6 کا ہو کم سے کم۔ آپ کے پاس اگر 2 بڑی کاریں ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس کم از کم 3 ہوں، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ یہی کوشش، یہی جدوجہد دن رات ہے، مادیت میں، دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے مال میں، دنیا کی جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، دن رات یہی۔ صحابہ اور صحابیات میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ان کی کوششیں جنت میں آگے بڑھنے کی تھی، آخرت میں آگے بڑھنے کی تھی، دین میں آگے بڑھنے کی تھی۔ تو ایک تو منزل بدلیں اپنی، جنت میری منزل بدلیں، رخ بدلیں، دوسرے انداز سے آگے آئیں، ٹھیک ہے؟ ایک شاعر نے کہا ہے جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، ہر آدمی کمی کو رو رہا ہے، کم ہے ابھی کم ہے، بڑھا رہا ہے۔ جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، ذرا سے دین پر خوش ہو رہے ہیں۔ دین اگر ذرا بھی مل گیا ہے تو اس پر خوش ہے، مطمئن ہے کہ بھائی میں کم از کم 3 وقت کی پڑھتا ہوں، فلاں شخص 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا، میں کم از کم روزے رکھ لیتا ہوں رمضان کے، ایسے لوگ بھی روزے بھی نہیں رکھتے۔ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ذرا سا دین مل گیا ہے تو اس پر اطمینان ہے۔ صحابہ کرام دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ میں ایک بہت عظیم انسان گزرا ہے، آپ کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں۔ اس شخص کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، بہت عظیم انسان تھے۔ مکے میں 39 افراد اسلام لائے تو عمر بن خطاب اس وقت نکلے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تلوار لے کر۔ رات کو طے ہوا ندوے میں، صبح کو نکلے گی۔ کسی نے راستے میں ملے نویب، انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں، بہت جھگڑا پیدا رکھا مکے میں۔ تو نویب نے کہا کہ تم نے اپنے گھر کی بھی خبر لی، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں گھر میں سے آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، لوگوں نے اور آپ چھپا دیے اور ان کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے بہن کو مارنا شروع کیا، مارتے مارتے سر پھاڑ دیا ان کا، لہو لہان ہو گئی، تھک گئے، بیٹھ گئے، دیکھتے رہے بہن کو۔ پھر غصہ آیا، پھر مارنا شروع کیا۔ بہنوئی آئے آڑے، ان کو بھی مارنا شروع کیا۔ تو بہن نے ان کی کہا کہ خطاب کے بیٹے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، یہ نشہ وہ نہیں ہے جو اتر جائے، یہ توحید کا نشہ ہے۔ اب جو تم سے بن پڑے کر لو، لیکن یہ ہم نے توحید اپنائی ہے، توحید ہم سے چھٹ نہیں سکتی، توحید رہے گی ہمارے پاس۔
یہ ذرا نرم پڑے، آواز نرم پڑی ان کی، تو انہوں نے کہا فاطمہ سے، بہن سے، ان کا دل نرم پڑا سکون میں آلودہ دیکھ کر ان کو، تو کہا بہن سے کہ تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا وہ کتاب دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ تو فاطمہ نے کہا کہ تم تو ابھی ناپاک ہو، کچھ پاک ہو جاؤ تو پاک کیجا کلمہ دے دیں ہم آپ کو۔ انہوں نے کچھ جو جیسے بتایا وضو کیا، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کلام دیا گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جو انہوں نے پڑھی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ آیتیں پڑھی۔ یہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، اِنَّنِي اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نمازیں پڑھو۔ اس آیت پر پہنچتے ہی یہ کہنے لگے فاطمہ یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں، یہ تو اللہ کا کلام، مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ نے دیکھا کہ ان کا دل کھل گیا ہے، سینہ کھل گیا ہے، تو انہوں نے نام بتایا، جگہ بتائی کہ دار ارقم میں وہ ہیں اس وقت، جاؤ وہاں مل جائیں گے۔ حضرت عمر تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، بیل ویل نہیں تھی اس زمانے میں، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ لوگ دیکھنے آئے۔ صحابہ نے جا کر رسول اللہ کو پتہ دیا کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے ان کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میں استقبال کروں گا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عمر چادر اوڑھے ہوئے تھے، انہوں نے چادر کا کونا پکڑ کے ہلایا اور کہا عمر کب تک جہالت میں رہو گے؟ عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، دیر نہ کیجیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، حمزہ ایمان لا چکے تھے ایک دن پہلے، انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، تکبیر کا، اور عمر ایمان لے آئے۔ یہ ہماری تاریخ کے بہت عظیم انسان ہیں۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ آج عمر ایمان لے آیا ہے مکے میں، یا رسول اللہ آج خانہ کعبے میں اہل اعلان نماز ہوگی۔ اور انہوں نے اہل اعلان نماز مکے میں خانہ کعبے میں پڑھی، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ روک سکے۔ یہ عظیم جلیل القدر، عظیم الشان، بطل جلیل، بہادر انسان تھے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا۔ لوگ ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینے کو چھپ چھپ کر راتوں کو، کہ کوئی آڑے نہ آئے، مقابلہ نہ کرے۔ عمر کا وقت جب آیا ہجرت کا، تو انہوں نے مکے کے ایک ایک دروازے پر جا کے کنڈی کھٹکھٹائی، ایک ایک بیٹھک میں جا کر اصطلاح کی کہ کل عمر ہجرت کرے گا۔ الفاظ سنیے، کل عمر کو ہجرت کرنا ہے، جن کو اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہوں، اور جن کو خواہش یہ ہو کہ ان کی ماں روئے ان کو، تو وہ عمر کا راستہ روکیں۔ یہ الفاظ بھی ہر ایک نہیں کہہ سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اور دن دہاڑے انہوں نے پھر ہجرت کی، اور کوئی راستہ نہیں روک سکا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں غزوہ تبوک کے وقت، اور اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ غزوہ تبوک کے لیے، تبوک کی جنگ ہماری تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے، روم سے شام سے ہوئی تھی،
پوچھا کہ عمر فاروق تم کیا لائے ہو، آج کے لیے ڈونیشن کیا ہے تمہارا؟ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال اٹھانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے اور تھوڑا سا مال لے کر آئے۔ پوچھا اللہ کے رسول نے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا جو کچھ تھا گھر میں سب اٹھا لایا۔ حضرت عمر وہیں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں نے بہت کوشش کی فاستبقوا، یہاں ہے نا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اور آج مجھے یقین تھا کہ نکل جاؤں، مگر اللہ کی قسم میں آگے سے نہیں جا سکتا۔ یہ سب کچھ لے آئے، میں آدھا لایا، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی لجاجت سے یہ کہا کہ کاش میری زندگی بھر کی نیکیاں، زندگی بھر کے اعمال، پوری زندگی کے اعمال ابو بکر لے لیں میری زندگی کے اعمال، مگر مجھے ایک رات غار ثور میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اسے ایک رات کا ثواب مجھے دے دیں تو میں نفع میں رہوں۔ اس طرح پہچانتے بھی تھے ایک دوسرے کو۔ سابقوں کے معنی یہ ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مسلمان بچیوں، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان مردوں، ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اصل دور کا مسئلہ، مسابقت کا مسئلہ یہ ہے، میدان یہ ہے مسابقت کا۔ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہو، مسابقت کی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں لا مغفرت من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو۔ اب مغفرت کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو عرض کروں گا، توجہ کریں، مغفرت کی بات آپ کو بتاؤں گا۔ غفرہ یغفرو کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، ڈھانکنے کے، پردہ ڈالنے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو چھپانے کے معنی کیا ہے یہاں؟ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ تو سوچیے، تصور کیجئے کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کمیونٹی میں کوئی خاتون ہے جس کی تقویٰ کی، جس کی نیکی کی، جس کی پاک دامنی کی آپ قسم کھا سکتی ہیں، اتنی نیک ہے، پوری کمیونٹی میں مشہور ہے کہ ان سے زیادہ پاک باز، ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ خدا ترس کوئی خاتون نہیں، اور یا اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ لیکن ان پر، ان کی پاک دامنی پر کوئی شخص تہمت لگا دیتا ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ مجھ پر یہ تہمت غلط لگائی گئی ہے، 4 مہینے تک مقدمہ چلتا ہے۔ اس پاک دامن خاتون کی کیفیت کیا ہوگی آپ سوچئے، 4 مہینے جب وکیل اجرا کر رہا ہوگا، شہادتیں ہو رہی ہوں گی، گواہیاں ہو رہی ہوں گی، وہ پاک بازی بیان کر رہی ہوں گی، صفائی پیش کر رہی ہوں گی، مگر وہ 4 مہینے نہ انہیں کھانا اچھا لگتا ہوگا، نہ نیند آتی ہوگی، اس لیے کہ وہ پریشانی کا عالم ہے۔ یہاں کی عدالت میں تھوڑے سے لوگ ہیں، حشر کے میدان میں تو پوری دنیا ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، پردہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں اگر کسی کی رسوائی ہو تو آپ سوچئے کیا ہوگا۔ یہاں کی رسوائی میں کسی کو برداشت نہیں، 4 مہینے کے بعد ڈگری ہو گئی کہ صاحب یہ پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4 مہینے کیسے گزرے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں، اے میری بندیوں، اگر تم نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے لیکن تم توبہ کر کے میری طرف لوٹ آؤ تو قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہارے گناہ بیان کروں اور پھر معاف کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہوگا اور مجھے معلوم ہوگا، میں پردہ ڈال دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ہے مغفرت۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، حشر کے میدان میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا، ورنہ ہم میں سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔
کسی کی شخصیت اگر کھل گئی تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو اللہ کہتا میرے بندوں اور میری بندیوں تم توبہ کرتے رہو. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں پہلے گناہ بیان کروں تمہاری رسوائی ہو اور پھر میں معاف کروں, مغفرت کر دوں گا, پردہ ڈال دوں گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تمہیں معلوم ہوگا, مجھے معلوم ہوگا. بس اس مغفرت کی طرف دوڑو, مسابقہ کرو, دین کے معاملے اس طرح پڑھو. اس کے لیے آپ یہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں آپ کی ہر گناہ سے, ہر گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کا اہتمام کریں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. اور میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مغفرت ہمارے گناہوں کی ہو جائے, ڈگ جائیں, تو سب کچھ مل گیا. کیا رہ گیا؟ ساری مرادیں پوری ہو گئی. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے, ہر ایک گنہگار ہے. پتہ نہیں کس کس طرح کے گناہ دن رات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا. دوڑو, مسابقت دکھاؤ, آگے بڑھو, ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو, مغفرت کی خاطر. اور مغفرت کے بعد جنت ہوگی. اللہ گناہ معاف کر دے گا, جہنم سے بچا لے گا, جنت میں داخل کرے گا. تو اس کے لیے آپ یہ ورد رکھیں, یہ وظیفہ یاد رکھیں, یہ ورد یاد رکھیں, دعا یاد رکھیں, قرآن کی آیت یاد رکھیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو مطمئن ہے. نفس مطمئنہ, 3 قسمیں نفس کی, ایک نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. جب جان نکلے گی, فرشتے آئیں گے, نیک بندی سے, نیک بندے سے فرشتے یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں. راضیۃ مرضیہ, اس حال میں لوٹ جا کہ تو رب سے راضی ہو, رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جا میرے بندوں میں, بندیوں میں, اور داخل ہو جا جنت میں. اس کا ورد رکھیں. تو 2 باتیں میں نے عرض کی, دونوں نوٹ کر لیجیے, دونوں یاد رکھیے. اس کے بعد ایک لفظ اور ہے کہ یہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. تقویٰ پر ابھی گفتگو کروں گا. اس سے پہلے ایک بات اور انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, للذین آمنوا باللہ ورسولہ, یہ جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اللہ پر. ایک بات. اور دوسری بات بہت غور سے سنیے, جو ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے رسولوں پر. سوچنے کی بات ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر, یہ نہیں کہا. کہا یہ ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر, سارے رسولوں پر. تو آپ امت مسلمہ کی یہ افراد ہیں, ارکان ہیں امت مسلمہ. ہم امت مسلمہ میں ہیں, رسول اللہ کی امت ہے. رسول اللہ کا ایک امت کا امتیاز پوری دنیا میں, پورے عرض پر یہ ہے کہ تنہا واحد امت ہے یہ جو تمام رسولوں کو مانتی ہے, اور کوئی نہیں مانتا. کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں, کوئی امت دنیا میں ہمارے علاوہ نہیں ہے جو تمام رسولوں کو مانتی. جنت ان کے لیے تیار کی گئی جو اللہ پر ایمان لائے اور تمام رسولوں کو مانے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہود اس لیے یہودی رہ گئے کہ انہوں نے تمام رسولوں کو نہیں مانا, محمد کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی کیوں عیسائی رہ گئے؟ اس لیے رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ہم اقرار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, موسیٰ علیہ السلام کا بھی, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی,
نوح علیہ السلام کا بھی تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ امتیاز ہے ہمارا. اور جنت تیار ہے ان کے لیے جو تمام رسولوں پر ایمان لائے. تو جو محمد پر ایمان نہیں لائے جنت ان کی میراث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اب نجات، اب اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، جنت کا حصول اسی کا نصیبہ ہے جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد. انہی پر نبوت ختم ہو گئی. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، ان پر جب نبوت ختم ہو گئی اور ان پر ایمان لائے بغیر جنت نہیں مل سکتی، تو جو لوگ دوسرے انبیاء کی باتیں کرتے ہیں وہ سب کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں. کوئی ان کا اسلام میں حصہ نہیں. اس لیے ہم صرف اتنی بات نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد اب کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس آیت سے ذہن ہٹا کر اس آیت کی طرف لے جاتا ہوں جو آل عمران میں یہی آیت ہے. وہاں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. متقیوں کے لیے بنائی گئی. یہاں بھی یہ ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے بنائی گئی. متقیوں کے بعد آل عمران کی آیت میں کچھ صفات ہیں، اوصاف ہیں، پہچانیں ہیں، شناخت ہے. جنتیوں کو آپ کیسے پہچانیں؟ جنت جن کی میراث ہے ان کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے؟ تو 5 یا 6 باتیں، 6 باتیں سمجھ لیجیے. 6 باتیں اللہ نے بیان کی کہ 6 باتیں ہوتی ہیں. آئیے ہم غور سے سنیں بھی اور یہ کوشش بھی کریں کہ وہ 6 باتیں انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ فرشتے بھی ہمیں پہچان لیں، انسان بھی ہمیں پہچان لیں، اور فرشتے جب آئیں تو جنت کی طرف ہمیں لے جائیں. کیا ارادہ ہے؟ 6 علامتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں پیدا کریں گے نا اپنے اندر انشاءاللہ، ضرور کریں گے. پہلی پہچان یہ ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بنائی گئی ہے متقیوں کی. متقی خاتون ہو یا متقی مرد. متقی کون ہوتا ہے؟ اس کو ذرا سوچنے کی بات ہے. تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے میں جو بہت زیادہ حساس ہو، ذہن میں رکھیے، نافرمانیوں سے بچنے میں بے انتہا حساس ہونا اور فرمانبرداری اور نیکی کے کاموں کا حریص ہونا، 2 باتیں جس کے اندر پائے جائے وہ متقی. یہ شکل و صورت سے نہیں بنتی بات، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور یہ کیفیت دل میں اگر ہو کہ نیکی کی تلاش میں ہم صبح شام رہیں، کہاں نیکی کے مواقع ہیں، کس بیوہ کی مدد کر دیں، کس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کس بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کس پیاسے کو پانی پلا دیں، کس معذور کی معذرت دور کر دیں، معذوری دور کر دیں. یہ فکر، یہ تلاش، کب 2 نفل پڑھ لیں، کب قرآن کی تلاوت کر لیں، اس حرص پہ جو لوگ لگے رہیں اور گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اس طرح ڈریں کہ قریب بھی نہ پھٹکے اس سے، ایسے آدمی کو اللہ متقی کہتا ہے. ذہن میں رہے گا. اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے، شدید العقاب ہے، سریع العقاب ہے. تو اللہ کی یہ صفات جو ہے اس کی ابھی ورد رکھیں، یاد رکھیں، یا قہار یا جبار بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. تو اللہ کی یہ صفات جو قرآن میں بار بار آتی ہیں نا، آیت پوری ہوئی واللہ خبیر بما تعملون، واللہ عزیز ذو انتقام، هو الواحد القہار، یہ صفات بھی آتی ہیں.
انہو هو الغفور الرحیم، یہ صفات بھی آتی ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کرم ہمیشہ اللہ کی قہاریت پر غالب رہتا ہے، یاد رہے گی بات، رحم ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور اس کے لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 یاد رکھیں، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اس آیت کے بارے میں، سورہ زمر کی اس آیت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، اگر ساری دنیا کی نعمتیں اس آیت کے بدلے میں مجھے دی جائیں تو میں قبول نہیں کروں گا، پسند نہیں کروں گا، اتنی عظیم آیت ہے۔ اور جو اللہ کے رسول جس پر نازل ہوا قرآن، ان کی نظر میں جو آیت بہت عظیم ہے، ہمیں بھی عظیم سمجھنا چاہیے، اس آیت کو یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا ہے اس میں آخر۔ اسے سنیے، آیت یہ ہے، قل یا عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے اور میری بندیوں سے کہو، میرے بندوں سے کہو، میری بندیوں سے کہو۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، پیار کا، محبت کا اظہار کیا، میری بندیوں، میرے بندوں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا یہ میرا بندہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو اللہ جسے اپنا بندہ کہے، اپنی بندی کہے، اس کی کیا قیمت ہوگی۔ اب آپ یہ سوچتی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی، میری بندی، میرا بندہ، پیارا بندہ، پیاری بندی، شاید اس کو کہا ہوگا جو تہجد پڑھتی ہو پابندی سے، ایسا نہیں۔ جو رمضان کے روزے پابندی سے رکھتی ہو، اس کو کہا ہوگا اللہ نے، ایسا بھی نہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے وہ پیاری بندی جس سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، جو بہت گناہ گار ہے، جس نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اے میری وہ بندے، اے میرے وہ بندے جس نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، بڑے بڑے خطائیں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، اس کو خطاب کر کے اللہ نے پیارا بندہ کہا ہے، پیاری بندی کہا۔ اللہ کا انداز دیکھی۔ اس کے بعد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہو میرے پیارے بندوں، میرے پیاری بندیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ تمہارے معاف کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو حشر کے میدان میں فیصلے جو ہوں گے وہ دو بنیادوں پر ہوں گے، ایک عدل پر اور ایک فضل پر۔ نوٹ کیجئے یہ بات، گناہوں کا بدلہ، گناہوں کی سزا عدل کی بنیاد پر ملے گی۔ ایک گناہ کیا ہے تو ایک سزا، ایک غلطی کی ہے تو ایک سزا، لیکن نیکیوں کا بدلہ عدل کی بنیاد پر نہیں ملے گا، فضل کی بنیاد پر ملے گا۔ ایک گناہ، ایک نیکی کی ہے تو بتائیے 10 نیکیاں ملیں گی کم سے کم، اور اگر نیت اخلاص ہے، نیت میں زیادہ اخلاص ہے تو 1 سے لے کر 70 تک، 70 سے لے کر 700 گنے تک نیکیاں ملیں گی۔ تو رحمت اللہ کی بہت غالب ہے قہر پر، اس لیے کسی وقت بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری سانسوں میں اور اپنی آخری عمر میں کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے گناہوں نے چاہے زمین و آسمان کی فضا بھر دی ہو، لیکن میرے گناہوں کے مقابلے میں آپ کی رحمت کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے نا امید نہیں ہوں۔ ہمیں بھی نا امیدی نہیں رکھنا چاہیے، خطا کار تو ہیں، گناہگار تو ہیں،
لیکن اللہ سے ناامید نہ ہوں، توقع رکھیں، امید رکھیں، کوشش کرتے رہیں، جو ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی ہو جائے، جو کاوشیں بھی ہو جائیں، اللہ اسے بڑھا سکتا ہے، بڑھائے گا، اور ایک نیکی کو بہت پہاڑ جیسا بنا سکتا ہے، اس کے قبضے میں ہے، اللہ سے بے نیاز نہ۔ جنت کی جو علامتیں میں نے عرض کی کہ بتائیں، اس میں سے پہلا تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رہے گا نا؟ انشاءاللہ نیکیوں سے محبت، برائیوں سے نفرت، جس زندگی میں یہ ہو اسے سمجھو کہ وہ متقی ہے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو۔ اور خواتین میں بھی بڑی بڑی اولیاء اللہ گزری ہیں، رابعہ بصری کا نام تو سنا ہی ہوگا، اللہ کی عنایتوں پر، اللہ کی باتوں پر کامل اطمینان تھا، ٹھیک وہی اطمینان ہماری خواتین میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کوشش کریں، دعا کریں، انشاءاللہ ہوگا۔ یہ پہلی علامت جو ہے جنت والوں کی، جنت والیوں کی، کیا ہے؟ تقویٰ۔ اب 5 علامتیں اور رہ گئی، تھکی تو نہیں نا آپ؟ سن رہی ہیں؟ دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ تقویٰ کا تعلق انسان کے جسم سے، روح سے ہے۔ روح اور جسم کے علاوہ انسان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری پہچان جنت والوں کی یہ ہے کہ وہ بہت کشادہ دست ہوتے ہیں، فراخ دل ہوتے ہیں، غریبوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، مٹھی ان کی بند نہیں رہتی، کھلی رہتی۔ ينفقون فی السراء والضراء، کشادگی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ہر کیفیت میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، آپ نے غور کیا؟ نہ نماز کا ذکر ہے بھی، نہ روزے کا ذکر ہے، کیفیت کا ذکر ہے، تقویٰ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مال کا ذکر ہے۔ مال کے بارے میں ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، جہاں خرچ کرنے کو اللہ نے کہا ہے وہاں خرچ کریں۔ مال کی محبت سے بیتاب لوگ اپنی نمائش، اپنی نمود، اپنے حالات پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور سوسائٹی کے غریبوں کو نگاہ پر ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ جو شخص پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، لیس المومن، وہ مومن نہیں۔ آپ اس کا خیال رکھیں، اس سے بچیں۔ ایک اور بات آپ نے فرمائی ہے، کہا کسی مسلم کمیونٹی میں تم اگر رہتے ہو، مسلمانوں کے گھر ہیں تمہارے قریب یا غیر مسلموں کے بھی ہیں، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، مالدار بنایا ہے، تمہارے پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں، تو فرمایا تم اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لاؤ تو اس پھل کے چھلکے باہر گلی میں نہ پھینکنا، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے غریب بچے ماں باپ سے ضد کریں اور وہ لا کے نہ دے سکے اور ان کا دل دکھے، دل نہ دکھانا۔ یہ بات بھی یاد رہے گی انشاءاللہ۔ ينفقون فی السراء، یہ دوسری علامت ہے جنتیوں کی، دل نہیں دکھاتے، اپنے مال کشادگی سے خرچ کرتے ہیں ہر حال میں۔ اب ایسی صورت میں مغرب، امریکہ اور تمام لوگ اس امت کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو پڑوسی کا اتنا خیال رکھے کہ خود پیٹ نہ بھر کے اس کو پیٹ بھرنے کی کوشش کرے، غریبوں کا اتنا لحاظ و پاس رکھے، جذبات کا لحاظ رکھے، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، یہ پروپیگنڈا بھی زیادتی کا ہے،
اور جو دکھایا جا رہا ہے وہ بھی ذاتی کا ہے، وہ دھوکہ ہے، مومن نہیں کر سکتا ایسا، کچھ اور ہے جو ہو رہا ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس پروپیگنڈے کے اثرات بھی جلد ختم ہوں اور ہم اپنے عمل سے کچھ ایسا ثابت کر سکیں کہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہی حکومت ہے جو دنیا کو راحت پہنچا سکتی ہے، اسی کے پاس وہ دین ہے جس سے راحت مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو کیا علامتیں یاد کی آپ نے؟ دو ہوئی نا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، دو ہوئی، تقویٰ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تیسری علامت بہت عجیب و غریب ہے، اور آپ کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہ نیکیوں کا بیان کرتے ہوئے، جنتیوں کا بیان کرتے ہوئے ہمارا ذہن تو یہ کام کرتا کہ جب جنتیوں کا ذکر ہو تو یہ ذکر ہو کہ بھائی روزے بہت رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ہے نا، تہجد پڑھنے والے ہیں۔ آپ نے ذکر نہیں کیا، کہا تیسری علامت یہ ہے والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سماج کی ساری برائیاں غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت مغرب اور امریکہ سب سے زیادہ خاندانی نظام میں تباہ، آئلی زندگی ان کی تباہ ہو چکی، بغیر نکاح کے ساتھ رہتے ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہتے، طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی، ہر تیسرا نکاح طلاق پر ختم ہو رہا، اول تو کرتے نہیں، یہ کرتے ہیں تو طلاق ہو جاتا۔ خاندانی نظام بگڑ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اور ہمارے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، نماز میں کیا پڑھیں، یہ سب قرآن نے نہیں بیان کیا۔ زکوٰۃ کتنی دیں، کب دیں، کچھ نہیں بیان کیا، حدیث میں ہے۔ لیکن عائلی زندگی، ازدواجی زندگی کا جب ذکر آیا تو ایک ایک جزیہ کو قرآن نے بیان کیا۔ مہر اتنا ہو، طلاق کی اتنی شکلیں ہیں، عدت کی اتنی شکلیں ہیں، بیوی کے حقوق یہ ہیں، شوہر کے حقوق یہ ہیں، اختلاف ہو جائے تو کیا کریں، کیسے کریں، بیوی کے ساتھ کس طرح رہیں، شوہر کے ساتھ کس طرح رہیں، پوری تفصیل بتائی قرآن۔ اس لیے کہ سارا دار و مدار خاندانی نظام کی استواری اور خوشگواری پر ہے۔ یہ نظام اگر بگڑ گیا تو نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ آخرت رہے گی، نہ جنت رہے گی۔ کسی نظام پر سارا کچھ ہے۔ یہ نظام ٹھیک ہے، ماں کا حق بھی ہے، یہ نظام ٹھیک ہے، باپ کا حق بھی ہے، یہ نظام ٹھیک ہے، بیٹی کا حق بھی ہے، یہ نظام ٹھیک ہے، میراث بھی ہے۔ یہ نظام اگر نہیں ہے تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اس لیے اور غصہ کا سب سے بڑا بگاڑ خاندانی نظام کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان بھی متاثر ہیں مغرب سے، ہمارے یہاں بھی پاکستان ہو یا ہندوستان یا بنگلہ دیش طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، اس لیے کہ برداشت نہیں رہی ہے، نہ عورت میں برداشت رہی ہے، نہ مرد میں برداشت رہی ہے۔ بے حیائی، بے شرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آدمی نگاہیں نیچی رکھنا چاہتا بھی ہے تو نہیں رکھ پاتا، اس لیے تباہی آ رہی ہے۔ اور تباہی اسی طرح آتی ہے جب کسی کا خاندانی نظام بگڑ جائے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی، تو آئیے یہ غصے کو پی جانے کی مشق کریں، کوشش کریں، پی جائیں غصہ۔ عورت بھی برداشت کرے، مرد بھی برداشت کرے، تحمل، برداشت، یہ صبر، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ قسم غیظ، غصے کو پی جانا، جو گھوٹ انسان پیتا ہے اس میں سب سے بڑا گھوٹ، حسین گھوٹ، غصے کا کڑوا گھوٹ ہے، یہ پی جائے انسان۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو میدان جنگ میں کسی کو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے، جو غصے کو پی جائے وہ بہادر ہے۔ اور غصے کو پی جانا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ اور اگر فرض کیجئے خاندانی نظام کو دیکھیں
تو ساس کا اور بہو کا جھگڑا ہے، شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے، نند کا اور بھاوج کا جھگڑا ہے۔ اس میں اگر صبر ہو، تحمل ہو، غصہ پینے کی جرأت ہو، ہمت ہو تو ٹھیک رہتا ہے معاملہ۔ مگر جرأت نہ رہے، غصہ پینے کی ہمت نہ رہے تو کچھ باقی نہیں رہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے مرد کو یہ قوت دی ہے کہ غصے کا اظہار کر کے ہاتھ بھی چلائے، پیر بھی چلائے، چلا جائے گھر سے باہر۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کمزوری دی ہے، معلوم ہے؟ سب سے طاقتور عضو انسان کے اعضاء میں عورت کے پاس ہے۔ عورت کے پاس ایک ایسا جسم کا حصہ ہے، عضو ہے، جو مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ ہے زبان۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ بڑی طاقتور ہے، وہ اپنا غصہ اظہار کرتا ہے، یہ اپنی زبان چلاتی ہے۔ اس پر قابو پائیں۔ اللہ نے کہا ہے کوئی لفظ زبان سے نکل نہیں پاتا کہ نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ والکاظمین الغیظ، جنتیوں کی پہچان یہ ہے کہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ غصے کو پی جائیں۔ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، محسوس نہ ہو کہ غصہ آیا، پی جائیں۔ اور سیرت رسول کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ غصہ پینے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ غصہ آ جائے تو آپ کھڑی ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہوں تو لیٹ جائیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ یہ علامتیں بھی بتائیں، علاج بھی بتایا اس کا، اور پینے کی کوشش کریں اس سے۔ بہترین گھونٹ ہے جو پیتا ہے انسان۔ کتنی علامتیں ہوئی یاد ہے؟ پہلی کیا؟ تقویٰ، دوسری کھلے دل سے خرچ کرنا اللہ کے نام میں، اور تیسرے غصہ پی جانا۔ چوتھی علامت اللہ نے بتائی ہے قرآن میں جنتیوں کی، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ معاف کریں۔ کوئی غلطی کی معافی مانگے فوراً معاف کر دیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ معاف کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور معافی مانگنا بھی بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ نفس کہتا ہے میں معافی مانگنے جاؤں، زیادتی تو اس نے کی ہے میرے ساتھ، اس نے مجھے فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، مجھے اتنا حقیر سمجھ لیا، میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں مانگ سکتی معافی۔ اور بڑی سے آپ کہیں کہ بھائی معاف کر دیجئے بہت غلطی ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ تو نے میرا دل ایسا دکھایا کہ میں نہیں معاف کر سکتا۔ معاف کرنا بھی مشکل ہے، معافی مانگنا بھی مشکل ہے، مگر جنتی بننا ہے تو کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جنتی کی پہچان تو یہی ہے کہ معاف کرنے کی عادت ہو اسے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ معاف کرنے والیاں ہیں وہ مسلمانوں کو، یہ نہیں کہا والعافین عن الناس، وہ معاف کرتے ہیں انسانوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ہندوستان میں کتنے فسادات ہوتے ہیں، غیر مسلم مارتے ہیں، بے آبرو کرتے ہیں، گھر جلا دیتے ہیں۔ اب اگر وہ مسلمان ہونا چاہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک شکل تو یہ کہ کل میرے باپ کو اس نے مارا تھا، ویسے میری بیوی کو بے آبرو کیا تھا، میں کیسے معاف کر دوں اس کو، کیسے کلمہ پڑھا دوں؟ نہیں، معاف کرو، کلمہ پڑھاؤ، بھائی بناؤ اسے۔ آسان کام تو نہیں ہے، مگر جنتی بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ جنت کا راستہ آسان تو نہیں ہے نا، قیمتی چیزیں تو مشکل سے ملتی ہیں، جنت کا راستہ آسان تو نہیں ہے، اگر جنت حاصل کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آئے، صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی بہت معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں،
میں کہاں تک معاف کروں؟ میرے تو بہت بڑا کاروبار ہے، بڑے ملازم ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں وہ میرا، کہاں تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اے بندے تم پوچھتے ہو کہ خطائیں کرنے والے کو کہاں تک معاف کروں؟ اتنا معاف کرو، اتنا معاف کرو جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ انسان گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے کی ہمت بھی تو رکھے۔ اللہ سے تو جائیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم معاف نہ کریں تو اللہ نے ہم کیسے رحم ہے؟ اس لیے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں۔ ہے مشکل کام لیکن کرنا تو پڑے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رات میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنی پڑوسی عورتوں کو، اپنی رشتہ دار خواتین کو رات میں یاد کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، سینہ کھلے گا آپ کا۔ ہے کام آسان نہیں، کہاں یاد رہتا ہے؟ دل میں آگ لگی ہو تب یاد رہے گا، آسان تو نہیں ہے معاملہ۔ لیکن رات کے وقت جو آپ سے غائب ہیں، دیکھ نہیں رہی ہیں ان کو آپ، انہوں نے کوئی زیادتی آپ کے ساتھ کی، آپ معاف کر دیں، سینہ کھلے گا، دھیرے دھیرے معاف کرنے کی عادت پڑے گی اور عالی ظرفی پیدا ہوگی، بہت زیادہ عالی ظرفی پیدا ہوگی۔ اچھا، شوہر معافی مانگے بیوی سے، یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہمت کا کام ہے۔ فرض کیجئے جب وہ شوہر کی ماں سے اس کی بیوی کی جنگ ہو، بہو کا جھگڑا ہو ساس سے، تو شوہر اگر یہ ہمت رکھے کہ وہ 2 آنسو بہائے، ہے مشکل کام، یہ بہادری ہر ایک میں نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی ایسا بہادر ہو، ایسا جھری ہو، جرأت والا ہو، ہمت والا ہو، جوان مرد ہو کہ وہ 2 آنسو بہا کر اپنی بیوی سے کہے کہ تم نے میری ماں سے جنگ تو کی ہے، برا بھلا تو کہا ہے، لیکن اللہ کی بندی، اس کی قدموں میں میری جنت ہے، تم نے میری جنت ضائع کر دی۔ آپ دیکھیے یہ انداز جو ہوگا کیا کیفیت پیدا کرے گا، مرد کے دل کو پگھلا دے گا، عورت کے دل کو پگھلا دے گا یہ انداز، اور عورت یہ کہے گی کہ جنت میں تمہارے ساتھ تو مجھے رہنا ہے، تو تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو جنت کو ضائع نہیں کرنی۔ اور یہ سب حکمت، دانائی، سمجھداری سے یہ کام ہوتے ہیں۔ معاف کرنے کی قوت بھی ہو، غصہ پینے کی قوت بھی ہو، تو گھریلو نظام بہترین نظام بنتا ہے، اور گھریلو نظام کے خوشگواری پر سارا دار و مدار ہے۔ گھر سے اگر آپ لڑکے آئی ہیں شوہر سے، تو نہیں یہ سن سکتی ہیں نا، دل لگے گا، کچھ نہیں ہو۔ شوہر اگر لڑکے آیا ہے تو معلوم ہوگا 3 کلو مرچیں کھائی ہیں اس نے، کچھ نہیں سنے گا۔ ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں اس میں کہ گھر کا ماحول خوشگوار، اولاد کی تربیت بھی اسی وقت ہوگی، وہ بھی اسی وقت سدھریں گے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک اسی وقت اٹھیں گے جب دونوں مل کر ان کے مستقبل کی باتیں سوچیں گے، ان کے مستقبل کو روشن بنائیں گے۔ کئی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے بتائیں، جنت کی علامتیں کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ 5ویں علامت یہ ہے کہ ہر عورت، ہر مرد میک اپ کے ساتھ رہے، بغیر میک اپ کے کبھی نہ رہے، حسن پیدا کرے، اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے، طہارت کے ساتھ رہے، پاک صاف رہے، شکل صورت اچھی بنائے، جس معاشرے میں جائے لوگ اسے اپنے پاس بٹھائیں، اس سے بات کرنے کو جی چاہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہو، بال اندھے ہوئے ہوں، کپڑوں پہ گندگی لگی ہوئی ہو، کون آپ کو قریب بٹھائے؟ یہ ظاہری بات ہے، اور ظاہری بات کے ساتھ ساتھ ایک حسن ظاہر کا ہے اور ایک حسن باطن کا ہے۔ دل میں اگر کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، تو سماج میں آپ کو مقام نہیں ملے گا۔
اس لیے ظاہری حسن بھی ہو اور باطنی حسن بھی ہو، حسن ظاہری کا بھی اہتمام ہو اور کردار کے حسن کا بھی اہتمام ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حسین لوگ ہوتے ہیں، حسین شخصیت والے، واللہ یحبو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہی جنتی ہوتے ہیں۔ تو جنت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو حسین سے حسین تر بنائے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ، یہ 5ویں علامت ہے۔ حسن صورت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجلس میں آئیں تو گندے کپڑے پہن کر آ جائیں، بو نکل رہی ہو، قریب بھی نہیں بٹھائے گا کوئی۔ طہارت کے ساتھ نہ آئی ہو تو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ تو یہ حسن ظاہری بھی میک اپ ہو اور باطنی میک اپ بھی ہو کہ دل میں گندے جذبات نہ ہوں، گندے خیالات نہ ہوں، گندے ارادے نہ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ ہو، ایک دوسرے سے بدگمانی نہ ہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ ہو۔ یہ سب ہے نا، ان سے شخصیت پاک ہو۔ میک اپ ہے شخصیت کا۔ صرف ظاہری پر نگاہ نہ رکھیں، ظاہر پر بھی نگاہ رکھیں اور باطن پر بھی۔ یہ ایک علامت یہ ہے۔ اس کے سلسلے میں کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ ختم ہو گیا نا؟ تو آخری بات کہتا ہوں، 12:07 ہوئے۔ کئے بجے تک کا وقت ہے؟ کون ناظمہ ہے ان کی؟ آپ ہیں؟ کون؟ آپ نے وقت کب تک کا رکھا ہے؟ آپ جب تک سننے کی تیار ہے۔ چلیے تو ابھی بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں نے حسن کی بات کی، کردار کی بات کی۔ حسن کردار، حسن صورت، دونوں چیزیں ضروری۔ حسین بنائیں اپنے آپ۔ اب حسین بنانے کے لیے، میک اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں یہ کہا ہے کہ ہر عورت جو مسلمان ہے اس کے گلے میں، اس کی شخصیت کے گلے میں، اس کی پرسنالٹی کے گلے میں ایک ہار ہونا چاہیے جس میں 10 نگینیں ہیں۔ ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اب وہ 10 نگینیں ہم بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ 10 نگینوں کو جو ہار پہنے رہے گی ہر وقت وہ جنتی۔ 4 علامتیں تو بیان کی نا، کئے علامتیں ہوئی؟ 4 ہو گئی، یہ 5ویں ہو رہی ہے نا، 5ویں علامت ہے۔ تو 5ویں علامت یہ ہے کہ آپ کے ہار میں، آپ کے گلے میں 10 نگینوں کا ایک ہار ہونا چاہیے ہر وقت۔ یہ ظاہری سونے کا ہار یا آرٹیفیشل ہار پہنیں گی اور اس پہ اللہ لکھا ہوگا تو باتھ روم جاتے ہوئے اتارنا پڑے گا نا۔ مگر میں ایسا ہار بتاتا ہوں کہ شخصیت میں پہنا لیں اپنے آپ، کسی وقت انشاءاللہ اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوتے میں بھی جاگتے میں۔ وہ ہار اللہ نے بیان کیا سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرات۔ جن جو یہ 10 نگینوں کا ہار پہنے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اجر عظیم جنت۔ یاد رہے گی بات؟ ان المسلمین، مسلمہ ہوں ہر وقت، مومنہ ہوں ہر وقت۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتہ ہوں، عبادت گزار ہوں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والی ہوں، خشوع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، تکبر نہ کریں کسی کو، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی ہوں، اللہ کی راہ میں دینے والی ہوں کھلے دل سے، روزہ رکھنے والی ہوں،
वलहाफिजीना, फरूज की और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली और अल्लाह को बहुत याद करने वाली। 10 हो गए नहीं? अगर नहीं हुए हैं या नहीं शुमार हुए, एक सूरह अहज़ाब की आयत, इसको जाके पढ़ें दोबारा और 10 नगीने अपने डायरी में, आज की डायरी में लिख लें और ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अपनी शख्सियत को ये 10 नगीनों का हार ज़रूर हर वक्त पहनाए रखेंगे इंशाअल्लाह। ये क्या अलामतें हुई? 5 हुई ना? याद रहेगा? अब छठी अलामत पर बात खत्म होती है। छठी बात यह है, अल्लाह ताला ने फरमाई कि ये 5 अलामतें अगर तुम्हारी शख्सियत में पैदा हो जाएं तो किब्र में मुब्तला ना होना कि बहुत हम नेक लोग हो गए, भले लोग हो गए, जन्नती हो गए, अब गुनाह नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं, गुनाह हर वक्त हो सकता है। ये 5 अलामतें पैदा करने के बावजूद गुनाह में मुब्तला हो सकती हैं। तो क्या करें? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, कोई फोश गुनाह हो जाए, मामूली गुनाह में नहीं, कोई बदकिरदारी हो जाए, और ज़लमू अनफुसहुम, या अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठो, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठो, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करो, फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से, और ये सोचो मैं यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कौन है माफ़ करने वाला? कोई तो माफ़ नहीं कर सकता। उसके दरवाजे पर गिरेंगे तो काम चलेगा, उसके दरवाजे पर माफ़ी मांगेंगे तो काम चलेगा, तौबा करेंगे तो काम चलेगा। तो किब्र पैदा ना हो इस बात का कि अब हमने 5 खूबियाँ पैदा कर ली, अब गुनाह नहीं होगा, खता नहीं होगी, शैतान से आरोप लगते रहो, वो बहुत ज़हीन है। तुम 5 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करके अगर गुरूर में आ जाओ कि अब हम तो बहुत नेक हो गए हैं, अब शैतान हमें कैसे बहकाएगा, तो जितनी ज़्यादा बुलंदी पर आप होंगी अखलाक की, इतने ही बड़ा शैतान आपके पीछे लगाया जाएगा। मामूली शैतान काम नहीं कर सकेगा। तो जो इतना बड़ा आलिम है, जितना बड़ा मुत्तकी है, जितना बड़ा फाजिल है, उसके पीछे शैतान भी उतना ही बड़ा लगा हुआ। आजमाइश है ज़िंदगी। तो ये छठी बात है कि गुनाहों से डरते रहो और ये न समझो किब्र न हो कि अब मैं गलती कैसे करूँगा। ये 6 अलामतें अल्लाह ताला हम में पैदा फरमाए। कोशिश करें, कोशिश करना हमारा काम है, देना नवाजना अल्लाह का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीब ही ठहरे तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह के करम में बड़ी वसअत है, रहम में बड़ी वसअत है। और यहीं से मैंने बात शुरू की कि अल्लाह का करम बहुत ज़्यादा है, नवाजिशें बहुत ज़्यादा हैं, कहर बहुत थोड़ा है। नेकी करें 10 गुने से 700 गुने तक मिलता है सवाब, गुनाह करें तो 1 गुनाह का 1 ही सज़ा मिलती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।